ایک جامع پیغام زندگی پر جو محیط ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیش کیا ہے. ایک پلان ہے سمجھ لیجئے، جس کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے کہ جو اللہ کو قرض الحسنہ دے، فیضاعفہ لہ، تو اللہ اسے ڈبل کر کے، دو برابر کر کے پلٹا دے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اللہ کو یہ نیک قرض دینے والے کے لیے ایک باعزت اجر اللہ نے رکھا ہے. اب قرآن کی لطافتیں ایک ایک لفظ میں، کیا ایک ایک حرف میں. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 11 ہے. یہ جو اللہ نے کہا کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اس سے پہلے کی جو آیت نمبر 10، اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے اپنے آپ کے لیے، للہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کا سارا ورثہ ہی اللہ کے پاس ہے. تو پہلے تو آیت نمبر 10 میں سمجھایا کہ سب کچھ ہے تو اللہ ہی کا، زمین و آسمان کی ساری میراث اللہ عز و جل کی ملکیت ہے. پھر فرمایا کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض الحسنہ دے. تو ظاہر ہے اس سے بہت واضح ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اس میں ایک سادہ اس کی تفسیر یہ بھی ہے، لیکن بڑی مفید اور بڑی عمیق ہے، جس پہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے، خاص طور پر جو صاحبان ثروت ہیں. وہ یہ کہ اللہ کے کسی بندے کو کوئی قرض الحسنہ دے اس نیت سے کہ اس کی زندگی میں کوئی بہتری آ جائے، تو کوئی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم نے مجھے قرض الحسنہ دیا ہے. ویسے ہی صدقے کا اجر 1 ہے تو قرض کا 18 ہے، یہ حدیث میں آیا ہے. یعنی کسی کو جب قرض دیا جاتا ہے تو 18 برابر اسے اجر ملتا ہے اس کا کہ جو صدقے کا اجر ہے. تو صدقہ اپنے مقام پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. صبح کو دیا وہ صدقہ رات تک کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، رات کو دیا وہ صدقہ صبح تک کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. تو یہ تو احادیث میں اپنے مقام پر اہم ہے، اس پہ مومنین عمل کرتے بھی ہیں. لیکن اچھی نیت سے قرض دینا، اس کی تاکید بھی ہے، اس لیے کہ ایک تو اس میں جب کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال جو مدد کرنے والا ہے اس کا ایک بڑا احسان ہوتا ہے، اور مدد جو حاصل کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے ایک شرمندگی کو محسوس وہ کر رہا ہو. قرض میں احسان اور نیکی تو ہے، لیکن کم از کم عزت نفس ایک حد تک یوں محفوظ رہتی ہے کہ میں واپس کر دوں گا اسے.